بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سورۃ الطارق۔ یہ مکی صورت ہے اور اس صورت کی آیات ہیں 17، اور اس کی ابتدا میں اس کا جو نام ہے تو ابتدا میں ہی اس کا نام ذکر ہے، پہلی آیت میں بھی اور دوسری آیت میں بھی، الطارق الطارق۔ تو طارق اس صورت کا نام ہے۔ طارق کا مطلب ہوتا ہے رات کو آنے والا۔ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو پھر اس میں اس لفظ کے ترجمے کو مزید یا اس کے مفہوم کو مزید اچھی طرح سے بیان کیا جائے گا۔ تو پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ جی اب اس کا ترجمہ دیکھیے۔ والسماء والطارق، والسماء کا مطلب ہے اور آسمان کی قسم۔ سما آسمان کو کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے، تو مطلب ہوگا والسماء اور آسمان کی قسم، والطارق اور رات کو آنے والے کی قسم۔ رات کو آنے والا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد رات کو آنے والے ستارے ہیں۔ طارق کا مطلب اصل میں ہوتا ہے کہ آواز کے ساتھ کھٹکھٹانا اور زور سے مارنا جس سے آواز پیدا ہو۔ اسی سے عربی میں ایک لفظ ہے مطرقاتن، اس کا مطلب ہوتا ہے ہتھوڑا، کیونکہ جب اس کو مارا جاتا ہے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی سے ایک لفظ ہے الطریق یا طریق۔ طریق کہتے ہیں راستے کو، کیونکہ راستے پر جب مسافر چلتا ہے یا کوئی شخص بھی چلتا ہے تو اس کے پاؤں زمین پر راستے پر لگتے ہیں، زور سے وہ اپنے پاؤں کو مارتا ہے، تو اس لیے اس کو طریق کہا جاتا ہے، اور اس کے پاؤں زمین پر مارنے کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو رات کو جو شخص آتا ہے تو اسے گھر آتے ہوئے یا گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے اور اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے کہ رات کو آنے والا، کیونکہ رات کو جو شخص بھی آئے گا تو ظاہر ہے دروازے بند ہوتے ہیں تو اس کو کھٹکھٹانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو آواز پیدا ہوتی ہے تو مطلب کیا ہے کہ وہ آواز پیدا کرنے والا، لیکن یہاں پر معنی یہ ہے کہ رات کو آنے والا۔ تو والسماء والطارق، اور آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم یا کس چیز نے آپ کو معلوم کروایا
کہ مت طارق، کہ رات کو آنے والا کیا ہے، رات کو آنے والا کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین نے پھر اس کی وضاحت کر دی، النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے روشن، ثاقب کہتے ہیں چمکنے والا، روشن ستارہ رات کو آنے والا۔ تو النجم اگرچہ یہ واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے مراد جنس ہے، کہ رات کو آنے والے جتنے بھی ستارے ہیں وہ اس سے مراد ہے۔ النجم الثاقب، رات کو آنے والے روشن ستارے۔ تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی آسمان کی اور رات کو آنے والے یعنی رات کے تاروں کی قسم کھائی۔ اور ستارے جو آسمان پر ہیں ان کے مقاصد بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ یہ ستارے آسمان کی حفاظت کرتے ہیں، آسمان کی زینت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں اس چیز کا ذکر کیا، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے آسمان کو مزین کر دیا ہے چمکتے ہوئے تاروں کے ساتھ۔ کواکب بھی ستاروں کو کہتے ہیں، کوکب اس کی جمع کواکب ہے۔ تو ستارے ہوں یا سیارے ہوں، تو فرمایا کہ آسمان پہ جو ستارے نظر تمہیں آ رہے ہیں اس سے ہم نے آسمان کو مزین کر دیا ہے، آسمان خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور پھر ان تاروں کا ایک مقصد کیا ہے، اس مقصد کو بیان کیا، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور یہ حفاظت کے لیے ہیں ہر سرکش شیطان سے، کہ شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں اور آسمان کی خبریں چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ستاروں کی یہ ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ ان شیاطین کے پیچھے لگ کر ان کو بھگا دیتے ہیں۔ تو آسمان کی زینت تاروں سے ہوتی ہے، اور پھر ان کا ایک مقصد کیا ہے کہ یہ آسمان کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ قسم کھائی، آسمان کی قسم اور تاروں کی قسم۔ اس قسم کا مقصد کیا ہے؟ اور اس قسم کھانے کے بعد، اتنی تاکید کے ساتھ یہ بات کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ذرا غور کرو، اتنا بڑا آسمان اور آسمان پر جگمگانے والے تارے جن کی تعداد کہیں زیادہ ہے، جن کو انسان شمار ہی نہیں کر سکتا، اتنے زیادہ ستارے ہیں جن کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ اپنے مقصد کو، اپنے کام کو پورا کر رہے ہیں۔ اور یہ خود سے نہیں بن گیا آسمان، اور نہ ہی یہ آسمان پر جو آسمان کو مزین کرنے والے جو ستارے تم دیکھ رہے ہو، جو رات کو چمکتے ہیں، رات کو آتے ہیں، یہ خود سے نہیں بن گئے، بلکہ اس پورے نظام کو کوئی بنانے والا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ان کی حفاظت نہ کرے تو یہ کائنات کا نظام چل نہیں سکتا، اس کو چلانے والا وہ رب العالمین ہے۔ تو جیسے آسمان، پورے کا پورا آسمان، آسمان پر سورج، چاند، ستارے، یہ سب کچھ ان کی حفاظت کرنے والا وہ رب العالمین ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی نفس ہیں، ان کی حفاظت کرنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین محافظ ہے اور حافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے ہر جان کا۔ تو فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، یعنی عالم علوی کا، اوپر والے آسمان کا اللہ تعالی نے ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم دنیا میں دیکھ لو جتنی بھی جانیں ہیں ان کا بھی کوئی محافظ اور حافظ ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالی۔ ان کل نفس، نہیں ہے کوئی جان، لما علیہا حافظ، مگر اس پر ایک نگہبان ہے، یعنی کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے کہ جس کی نگہبانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نگہبان ہے، اور جیسے وہ آسمان کے تاروں کی حفاظت کرنے والا ہے اور وہ نظام چل رہا ہے، اسی طرح جتنی بھی جانیں ہیں ان کی حفاظت کرنے والا بھی وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی حفاظت کے بہت سارے انتظامات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ رعد میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا،
لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے کچھ نگہبان مقرر کیے ہیں، معقبات کہتے ہیں نگہبان مقرر کیے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ، جو اس کے سامنے اور اس کے پیچھے، یعنی انسان کے سامنے سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے پیچھے سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، وہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ انتظام کیا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو مصائب سے، پریشانیوں سے اور طرح طرح کی مشکلات سے بچاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ فرشتوں کو رکھا ہے، جو اس کے اعمال کو بھی لکھتے ہیں اور انسان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ سورۃ الانفطار میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ بے شک ہم نے تمہارے اوپر حافظین مقرر کیے ہیں، حفاظت کرنے والے مقرر کر دیے ہیں، وہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں، حافظین ہیں، کرامن کاتبین، اور وہ معزز ہیں، لکھنے والے ہیں، تمہارے اعمال کو لکھتے بھی ہیں۔ تو یہ حفاظت کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین خود محافظ ہے، نگہبان ہے، اس کی حفاظت سے ہی یہ کائنات کا نظام چلتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی انسان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی حفاظت نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور انسان کے علاوہ کائنات کا نظام نہیں چل سکتا، اور کائنات کا نظام فنا ہو جائے گا اگر وہ محافظ، اس کائنات کو بنانے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، وہ اگر اس کی حفاظت کو ترک کر دے تو یہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو جس طرح آسمان پہ تاروں کی حفاظت کرنے والا، تاروں کو ان کی ڈیوٹی کے مطابق وہ اس جگہ پر کام کرتے ہیں، آسمان کو بنانے والا، زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی جانیں ہیں، تو ان کا بھی ایک حافظ ہے، محافظ ہے، اور وہ رب العالمین ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان کو ذرا غور کرنا چاہیے، اپنے آپ پہ غور کر لے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہی بن گیا، ایک حادثہ ہوا، ایک واقعہ ہوا تو یہ کائنات وجود میں آ گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ تم اپنے آپ پہ غور کرو، ذرا سوچو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو چاہیے کہ دیکھے انسان، الانسان انسان، مما خلق، کس چیز سے، خلق پیدا کیا گیا۔ انسان دیکھے کہ اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے، وہ رب العالمین جس نے انسان کو پیدا کیا کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ اپنی بناوٹ پر، اپنے وجود پر انسان غور کر لے تو وہ پہچان سکتا ہے کہ اس کو بنانے والا، اس کا خالق اور مالک وہ رب العالمین ہے۔ خلق من ماء دافق، خلق پیدا کیا گیا ہے، انسان بنایا گیا ہے کس سے؟ من ماء، ایک پانی سے، دافق جو اچھلنے والا ہے، یعنی اچھل کر نکلنے والے پانی سے انسان کی پیدائش ہوئی، نطفہ، اس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ تو یہ انسان کی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے انسان کو بنا دیا، اور یہ اللہ رب العالمین کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ پانی کا ایک قطرہ، اس پر نقش بنا دیا، صورت بنا دی، اس سے پورے کا پورا خوبصورت انسان بنا دیا، اور انسان دنیا میں آ گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ یخرج، نکلتا ہے، من بین الصلب، پیٹھ کی ہڈیوں سے، ریڑھ کی ہڈی سے، والترائب، اور پسلیوں سے۔ ترائب کہتے ہیں سینے کی ہڈیاں، سینے کی ہڈیاں، اور اس کے پیچھے پشت کی ہڈیاں، جو ہڈی ہے اس کے درمیان میں وہ اصل جگہ ہے جہاں سے، جو اس کا مرکز ہے، جہاں سے پانی منتقل ہوتا ہے اور پھر نیچے اپنے اصل مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پانی نکلتا ہے جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، سینے سے
اور پیٹھ سے اس کے درمیان میں اللہ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے، وہ اصل جگہ ہے۔ اور چونکہ یہ پانی بھی خون سے بنتا ہے تو خون اور جو اس کا اصل مرکز اور اصل جگہ ہے وہ یہ ہے، اور یہاں سے پھر وہ پانی اپنی جگہ پر جاتا ہے، اور پھر وہ پانی ٹپکتا ہے، اچھل کر نکلتا ہے، جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اور پھر وہ تخلیق کا مرحلہ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ یہ پانی کا ایک قطرہ، نطفہ، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اور جمع ہوا خون کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ ایک گوشت کی شکل اختیار کر جاتا ہے، مضغہ بن جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اس ترتیب سے پھر انسان کی تخلیق کرتے ہیں، جنین، اور پھر اس کے بعد اس کی ولادت۔ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ عَلَى رَجْعِهِ، اس کے لٹانے پر۔ اب جس اللہ نے پانی کے قطرے سے انسان کو بنایا، بغیر کسی نمونے کے انسان کو بنا دیا، اس کے بعد انسان دنیا میں آ گیا، دنیا میں اس نے اپنی زندگی گزاری، اس کے بعد اس کو موت آ گئی، مر گیا۔ مرنے کے بعد اب دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا، اس کی بسیدہ ہڈیاں دوبارہ اللہ رب العالمین اس کو بنائے گا، اور پھر اس سے حساب و کتاب ہوگا قیامت کے دن۔ تو مشرکین عرب اس چیز کا انکار کرتے تھے، قیامت پر ان کا یقین نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنی تخلیق پہ غور کرو، وہ رب العالمین جو پانی کے ایک قطرے سے کوئی سیمپل نہیں، کوئی نمونہ نہیں بنا سکتا ہے، تو جب بنا دیا، بنانے کے بعد دوبارہ اسی چیز کو بنانا یہ تو آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ تو جس نے پانی کے قطرے سے بنایا، تو کیا بنایا انسان جب اس کو مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس کو دوبارہ اٹھانا، اس کو دوبارہ سامنے کھڑا کرنا، یہ کون سا مشکل ہے؟ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ، بے شک وہ اس کو لٹانے پر لقادر، قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یوم تبلی السرائر، اور پھر فرمایا کہ اس دن جب انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، لٹایا جائے گا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کا نمبر ہے 7414۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین النفختین 40، فرمایا کہ دو نفخہ کہتے ہیں سور پھونکنا، جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان 40 ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ 40 سے مراد کیا ہیں؟ 40 یومن، 40 دن۔ قال ابیت، کہتے ہیں میں نے انکار کیا۔ پھر پوچھنے والوں نے پوچھا 40 شہرن، کیا 40 سے مراد 40 مہینے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے انکار کر دیا۔ پھر پوچھنے والوں نے پوچھا قالوا 40 سنہ، قال ابیت، کہ 40 سال مراد ہیں؟ کہتے ہیں میں نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ یہ کتنا عرصہ ہوگا، 40 مہینے ہوں گے، 40 سال ہوں گے، 40 دن ہوں گے، برحال دو سور پھونکنے کے درمیان ایک عرصہ ہوگا۔ سور کس نے پھونکنا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام نے۔ اور کس میں پھونکا جائے گا؟ ایک سینگ ہوگا بہت بڑا، اس میں سور پھونکا جائے گا، اور جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر ایک عرصہ گزر جائے گا، 40 کا عرصہ گزر جائے گا، وہ 40 سال ہیں، 40 مہینے ہیں اللہ کے علم میں۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اس صحیح مسلم میں جو حدیث ہے، یہ صحیح البخاری میں بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ ثم ينزل اللہ من السماء ماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتاریں گے۔ اس پانی سے کیا ہوگا؟ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقَلُ قَالَ وَلَيْسَ مِنَ الْإِنسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى، جیسے بارش ہوتی ہے تو زمین سے کھیتی اگتی ہے، میں ایسے اللہ رب العالمین کے حکم سے آسمان سے بارش نازل ہوگی۔ تو جتنے بھی انسان ہیں کچھ باقی نہیں رہا ہوگا، انسان بوسیدہ ہو چکے ہوں گے،
مرنے کے بعد مٹی کے ساتھ مل چکے ہوں گے، کچھ باقی نہیں ہوگا، لیکن اس بارش سے ایسے وہ اٹھیں گے جیسے بارش کی وجہ سے نباتات اور فصل اگتی ہے، اس طرح یہ انسان اگنا شروع ہو جائیں گے اور مٹی سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو ایسا ہوگا۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان سے کچھ نہیں بچا ہوگا، الا یبلا الا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القیامہ۔ فرمایا انسان کا کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے ایک ہڈی کے، ریڑھ کی ہڈی، یہ جو پشت پہ ہڈی ہے، اس کا پچھلا حصہ وہ صرف باقی رہ چکا ہوگا، باقی سب مٹی کے ساتھ مل چکے ہوں گے۔ کب کے انسان فوت ہوتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، مٹی کے ساتھ مل چکے ہوں، کچھ باقی نہیں ہوگا۔ لیکن جب سور پھونکا جائے گا، بارش اترے گی تو بارش سے ایسے اگیں گے جیسے فصل اگتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک ہڈی باقی ہوگی، اس ہڈی سے انسان کو اللہ رب العالمین دوبارہ تخلیق کریں گے، یرقب الخلق یوم القیامہ، دوبارہ سے ان کو بنا دیا جائے گا، دوبارہ سے تخلیق ہو جائے گی۔ تو وہ اللہ رب العالمین جس نے انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، پھر جب انسان مر جاتا ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، وہ اس کو دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے دوبارہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، یوم، اور اس دن سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ کیا ہوگا؟ تبلی السرائر، جانچے جائیں گے، السرائر راز، پوشیدہ چیزیں، جانچ پڑتال ہوگی، ظاہر کیے جائیں گے۔ بلا یبلو، اس کا مطلب ہوتا ہے آزمانا، جانچنا، ابتلا بھی اسی سے ہے، آزمائش میں مبتلا کر دینا۔ تو اسی سے یہ لفظ ہے تبلی السرائر، کہ جانچے جائیں گے، پرکھے جائیں گے، ظاہر کیے جائیں گے۔ السرائر، وہ سر اور وہ راز، سریتن اس کی جمع ہے، سرائر، سر بھی لفظ بولا جاتا ہے کہ جو راز ہے، جس کو انسان چھپاتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا صرف ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے، اس نے کسی کو ظاہر نہیں کیا ہوتا، جیسے کچھ دل کے اعمال ہیں، نیت ہے، ارادہ ہے، خواہش ہے، انسان نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان بس اوقات بظاہر اور طرح کا ہوتا ہے اور اندر سے اور ہوتا ہے، لوگ اس کو کچھ اور سمجھتے ہیں اور وہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ اس چیز کو ظاہر نہیں کرتا۔ ظاہری اس کا روپ بڑا اچھا ہوتا ہے اور اندر سے وہ شخص اچھا نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کا اس کا علم نہیں ہے، اس نے اپنی اس حالت اور کیفیت کو چھپا کے رکھا ہے۔ اور ایسے ہی وہ باطل عقائد یا کوئی بھی عقیدہ جس نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ خواہش، وہ راز جس نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، تو قیامت کے دن یہ نہیں چھپ سکیں گے۔ یوم تبلی السرائر، یہ تمام کی تمام پوشیدہ چیزیں، راز جن کو انسان چھپاتا ہے، ان کو ظاہر کر دیا جائے گا، یہ سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اور پھر جب انسان پھنس جائے گا، گرفتار ہو جائے گا، تو پھر اس دن اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی۔ دنیا میں اگر کوئی گرفتار ہو تو اپنی طاقت کے بلبوتے پر چھوٹ جاتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، بھاگ جاتا ہے، یا کوئی مددگار اس کا آ جاتا ہے، کوئی رشوت دینے والا، کوئی سفارشی، کوئی مدد کرنے والا، وہ اس کو بچا لیتا ہے۔ لیکن قیامت کا دن کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو دوبارہ لٹانے پر بھی قادر ہیں، اور جو کچھ وہ چھپا کے رکھ رہا ہے، جو اس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، جو اس کی خواہشات ہیں، جو راز ہیں، جو برے عقائد یا اچھے عقائد اس کے سینے میں ہیں، جو اس نے ظاہر نہیں کیا، ہم اس کو بھی ظاہر کر دیں گے، اور پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، نہ ہی ہوگی اس کے لیے کوئی قوت، طاقت، پاور نہیں ہوگی، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ اتنا سخت وہ دن ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اور آسمان کی قسم، دوبارہ آسمان کا ذکر کیا، ذات الرجع، جو بارش برسانے والا ہے، بارش والا آسمان۔ اصل میں رج کا مطلب اسی سے رجوع لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا۔ تو یہاں پر اس سے مراد امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے اس سے مراد کیا لی ہے؟ بارش۔ بارش چونکہ آسمان سے جب نازل ہوتی ہے تو ایک ہی دفعہ نہیں اترتی، بارش اترتی ہے، پھر رک جاتی ہے،
پھر جب ضرورت ہوتی ہے یا پھر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر نازل ہوتی ہے، تو رک رک کر لوٹ کر جاتی ہے پھر آ جاتی ہے، رک رک کر بارش کا نزول ہوتا ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ سمندر سے جو بھاپ پیدا ہوتی ہے یہ آسمان پہ جاتی ہے اور پھر وہی پانی بن کر زمین پر پھر نازل ہو جاتا ہے، تو وہ آسمان جو بارش والا ہے، تو جیسے سمندر سے پانی گیا وہی لوٹ کر آیا، تو یہ ذات رج کا مطلب ہے کہ بارش بھی چونکہ کبھی کسی موسم میں ہوتی ہے کسی موسم میں نہیں ہوتی، اور کبھی آتی ہے پھر پلٹ جاتی ہے پھر آ جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا والسماء ذات الرج، تو اس سے مراد کیا ہے؟ آسمان بارش والا۔ والارض ذات الصدع، اور زمین ذات الصدع جو پھٹنے والی ہے، زمین پھٹتی ہے تو اس سے نباتات نکلتے ہیں۔ انسان زمین کے اندر دانہ بوتا ہے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ دانے سے ایک پودا نکل آتا ہے، زمین کو پھاڑ کر نکل آتا ہے۔ اسی طرح درخت، زمین پھٹتی ہے تو درخت نکلتے ہیں، تو یہ زمین آسمان بارش والا، زمین پھٹنے والی۔ فرمایا کہ ان چیزوں پر غور کر لو، ان سب کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین انسان کو بھی بنانے والا ہے اور پھر انسان کو لٹانے پر بھی قادر ہے۔ لہٰذا قیامت پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، یہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے اور ضروری ہے۔ یہ سب کچھ خود نہیں بن گیا، آسمان ہے، بارش نازل ہوتی ہے، کبھی رک جاتی ہے کبھی آ جاتی ہے، زمین ہے، زمین سے نباتات اگتی ہیں، تو یہ سب کچھ خود سے نہیں ہونے والا۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک یہ لقول، البتہ یہ قول ہے، یہ بات ہے، فصل، فیصلہ کن، یعنی فیصلہ کن بات ہے۔ اور فیصلہ کن بات قرآن مجید کو کہا کہ یہ قول فصل، فیصلہ کرنے والا ہے، فیصلہ کن، واضح بات ہے کہ وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرنے والی یہ آیات ہیں۔ اور پھر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ قیامت کے بارے میں جو ذکر کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ فیصلہ کن بات ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کر دی ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور نہیں ہے یہ، بالہزل کہتے ہیں مذاق، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت پر مبنی یہ کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو فیصلہ کن بنا دیا، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور قیامت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو ان آیات میں بیان کیا ہے تو یہی حقیقت ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ مذاق میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دن آئے گا، قیامت ہوگی، اس میں ایسا ایسا ہوگا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ قرآن مجید پورے کا پورا حقیقت پر مبنی ہے، مومن کا یہ یقین ہے اور یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ کا ہر حکم حقیقت پر مبنی ہے۔ بنو اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو، ان نے سوال شروع کر دیے کہ کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو، اور پھر کیا کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مذاق کرنے والا نہیں ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں مذاق کروں، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ اللہ کا حکم آیا ہے تو میں اس کو مذاق بناؤں، میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ نے یہ حکم دیا، یہ تم نے کرنا ہے۔ تو اسی طرح یہ قرآن مجید یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اللہ کا جو کلام ہے، لقول فصل، یہ حقیقت پر مبنی اور فیصلہ کن بات ہے۔ انہم یکیدون کیدا، انہم بے شک وہ، یکیدون وہ پلاننگ کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، خفیہ تدبیر کرتے ہیں، کیدا خفیہ تدبیر کرنا، یعنی یہ ان کا کام ہے کہ آپ کو ستانے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کی دعوت کا انکار کرنے کے لیے خفیہ تدابیر کرتے ہیں، قرآن مجید کا رد کرنے کے لیے اور قیامت کا انکار کرنے کے لیے آپس میں مل بیٹھ کر خفیہ تدبیریں کرتے ہیں کہ تاکہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی جائیں کہ تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں۔ کبھی آپ کو مجنون کہتے، کبھی لوگوں کو کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سنا جائے، کس کس طرح سے پلاننگ کرتے، تکالیف دینے کی
کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم یکیدون کیدا، یہ خفیہ تدابیر کرتے ہیں آپ کے خلاف. وَأَكِيدُ کیدا، تو یاد رکھیے وَأَكِيدُ، اور میں بھی تدبیر کرنے والا ہوں. وَأَكِيدُ کیدا، اور کس کی تدبیر کامیاب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی. تو جس کے ساتھ اللہ ہو وہی کامیاب ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، یہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں. وَأَكِيدُ کیدا، اور میں بھی تدبیر کرنے والا ہوں. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، وہ پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، ڈیل دے رکھی ہے کہ تم چلو کہاں تک چلتے ہو، کتنا کچھ کر لو گے، کیا کچھ کر لو گے، کیا کر سکتے ہو، کہاں تک تمہاری دوڑ ہے، کیا تم نے تدابیر کرنی ہے، کس طرح سے تم نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنی ہیں، تم کر کے دیکھ لو. اللہ نے مہلت دے دی ہے تمہیں اس زندگی میں. فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، تو آپ بھی مہلت دیجئے ان کو. اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے تو آپ پریشان نہ ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان کو تو مہلت ہی ملی ہوئی ہے، ان کو ڈھیل دی گئی ہے، آپ بھی ان کو ڈھیلا چھوڑ دیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت مسلمہ کے لیے سبق ہے کہ اگر آپ قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن کو بیان کرتے ہیں، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں، خفیہ تدابیر کی جاتی ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ان کافروں کی پریشان کرنے پر، بلکہ صبر کرتے رہنا ہے. اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، تو آپ مہلت دے دیں ان کو، ان کی پرواہ نہ کریں. امہلہم رویدا، مہلت دیں ان کو رویدا، تھوڑی سی. رود کہتے ہیں فلان مشا علی رود، کہ فلان شخص چلا ٹھہر ٹھہر کر، تو اسی سے تصغیر کیا ہے؟ رویدا، روید. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر کر چلنا، ٹھہر جانا، کچھ دیر کے لیے، کچھ وقفے کے لیے. تو فرمایا کہ یہ ان کو کچھ دیر کے لیے مہلت دی ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، تو مہلت دیجیے کافروں کو. امہلہم، مہلت دیں ان کو، رویدا، تھوڑی سی. تو تھوڑی سی ان کو مہلت ملی ہے، ان کو مہلت ملی ہے، مہلت دے دیجیے، ڈیل دے دیجیے. یہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر یہ خفیہ تدابیر کرتے ہیں تو وہ رب العالمین ان سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ کی تدبیر کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ تھی سورۃ الطارق. اس کا خلاصہ کلام کیا ہے کہ شروع میں اللہ رب العالمین نے آسمان کی اور ستاروں کی قسم کھائی، اور پھر فرمایا کہ ہر شخص کے لیے، ہر جان کے لیے ایک حافظ ہے، نگہبان ہے. اور وہ نگہبان کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہی نگہبانی کرنے والا ہے. جو آسمانوں کی نگہبانی کرتا ہے، جو تاروں کی نگہبانی کرتا ہے، وہی انسان کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور وہی حقیقی محافظ ہے. اور پھر فرمایا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کیا. پانی کے ایک قطرے سے اس کو پیدا کیا، تو جس اللہ نے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے تو وہ اس کو واپس لوٹانے پر بھی قادر ہے. تو قیامت کے بارے میں بتانا مقصد تھا، قیامت پر یقین دلانا اور اس کے لیے نشانیوں کو واضح کر دینا. اس صورت میں یہ بیان ہوا ہے انہ علی رجعہ لقادر، کہ جس اللہ نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ لٹانے پر بھی قادر ہے، اور پھر وہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ لٹائے گا. تم اس کے سامنے حاضر ہوگے، تمہارا حساب ہوگا، جو چیزیں تم چھپاتے ہو ان کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو گرفت میں لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، تو پھر اللہ سے کوئی نہیں چھوٹ سکتا، اور قیامت کے دن بھی کوئی نہیں چھوٹ سکے گا. فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت ہوگی چھوٹنے کی، اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہوگا. اور پھر فرمایا ذرا آسمان کی طرف دیکھ لو، آسمان سے بارش کو ہم نازل کرتے ہیں، زمین سے نباتات ہم اگاتے ہیں. انہ لقول فصل، یہ حقیقت پر مبنی کلام قرآن مجید یہ تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. اگر ان واضح آیات کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے، مانتے نہیں ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور دین اسلام کے خلاف خفیہ تدابیر کرتے ہیں، تو پھر آپ پریشان نہ ہوں. اللہ رب العالمین
ان سے انتقام لینے کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے۔ آپ بھی صبر کیجئے، یہ اپنی مہلت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جب اللہ کی پکڑ آ گئی تو اللہ سے پھر ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔